اور وہ کوئی ریڑھی پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. ایسے الفاظ ملیں گے. کیوں؟ کہ جو پاس ہے اس پر اطمینان نہیں ہے، اس پر بندہ مطمئن نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ریڑھی پر بیٹھا ہوا فروٹ بیچ رہا ہے، کباڑ کا کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پر مطمئن ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ جب اس سے پوچھیں گے کیا چل رہا ہے تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے اچھا چل رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ فقر، غریبی کیا چیز ہے. غریبی بندے کے پاس اطمینان کا نہ ہونا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ غنا کثرت مال کا نام نہیں ہے، غنی جو ہے وہ قلبی آسودگی کا نام ہے. دل مطمئن ہے تو بندہ خوشحال ہے. خوشحال، دیکھیں کثرت مال نہیں ہے، خوشحال یعنی آپ جس حال میں ہیں اس حال میں اگر خوش ہیں تو یقین جانیے زبان سے کلمہ شکر نکلے گا. اور دیکھیے کہ جب زبان سے کلمہ شکر نکلے گا تو اس شکر پر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ یاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اور زیادہ کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم نعمت کے زیادہ طلبگار ہیں، لیکن جو موجود ہے، جو ہمارا حال ہے، جو پریزنٹ سچویشن ہے، اس پر اگر ہم مطمئن نہیں ہیں تو زبان سے کلمہ شکر نہیں نکلے گا. تو جب کلمہ شکر نہیں نکلے گا تو اس نعمت میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیے چین بنی ہوئی ہے. سب سے پہلے جو بندے کے پاس دولت موجود ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے، اشکر الناس ہو جاؤ گے. کس وجہ سے؟ اگر جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کر لو، اگر اس پر مطمئن ہو جاؤ، اگر اس کیفیت میں لالچ نہ کرو، اگر اس پر مطمئن ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو گے اور نعمتیں بڑھ جائیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ نعمت اگر زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل میں پہلے اطمینان زیادہ کرنا ہوگا، قناعت زیادہ کرنی ہوگی. اس قناعت کی وجہ سے بندہ شکر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس شکر کی وجہ سے بندے پر نعمتیں زیادہ کرے گا. ہم نے الگ ٹریک بنا رکھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ حرص، یہ طمع، یہ زیادہ طلبی اور اپنی حالت پر مطمئن نہ ہونا اور زیادہ کی طلب میں لگے رہنا، یہ رستہ ہے زیادہ حاصل کرنے کا. یہ زیادہ حاصل کرنے کا رستہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تھکا دینے کا رستہ ہے. اور ایسی تھکان کہ جو اس دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں اور بڑھ جائے گی. تو بندے کو اپنے دل کے اندر اطمینان اور قناعت رکھنی چاہیے. ایک بزرگ کیمیا دان کہ وہ علم کیمیا میں مہارت رکھتے تھے لیکن قلبی آسودگی تھی. ایک شخص آیا ان کے پاس، وہ سو رہے تھے، ان کو جگایا، نہ جاگے، پھر جگایا، پھر وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے. تو وہ نوجوان آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ کو سونا بنانے کا نسخہ پتہ ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں پتہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں، میں چیزیں لے کر آتا ہوں، سونا بناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، بزرگ کہنے لگے کہ پھر کیا کریں گے؟
کہنے لگا پھر سونے کو بیچیں گے؟ بیچ کے کیا کریں گے؟ بیچ کے ایک بڑا عالیشان محل بنائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر اس میں بہترین بستر لگائیں گے، تکیے لگائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس پر عیش آرام سے بیٹھیں گے، سکون کی نیند سوئیں گے، عیش کی زندگی گزاریں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا کہ تمہارا مسئلہ سکون ہے، سونا نہیں۔ تمہاری طلب سکون ہے، گولڈ نہیں، کہ تم نے اپنے سکون کے لیے جو رستہ بنایا ہے وہ غلط ہے۔ یعنی بندہ جو کہتا ہے کہ سونا بناؤں گا، بیچوں گا، اس سے اتنا کر کے پھر یہ کام کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا مسئلہ سونا ہے، تم سونے کی طلب میں آئے ہو، لیکن تمہارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ سکون ہے، اور تم نے اپنا رستہ یہ گولڈ کے رستے سے بنا لیا ہے کہ میں کام جو ہے وہ اسی رستے سے حاصل کروں گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سکون کا رستہ سونے سے نہیں ملے گا، میں نے سونا نہیں بنایا، لیکن تم نے مجھے 2-3 بار جگایا، میں اتنی گہری اور سکون کی نیند بغیر سونا بنائے اویل کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے اپنے سکون کے رستے جو ہے وہ کثرت طلبی کے رستے سے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بھی نہیں کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، اور یہ بھی نہیں کہ ان ہاتھوں سے وہ دوسروں کا حق بھی مارنا شروع کر دے۔ جو طلب میں اعتدال ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اپنے حال پر اطمینان اور قناعت کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قناعت کی دولت عطا فرمائے۔